دیکھ سکتے ہیں کہ حق خطیب کے کلر سیدہ والے اڈے کے اطراف میں کئی کلومیٹر کی جو سڑکیں ہیں وہاں گاڑیوں کی پارکنگ ہی پارکنگ دکھائی دے رہی ہے۔ حق خطیب کے فراڈز والی ویڈیو سے متاثر ہو کر جو لوگ بیچارے علاج کے نام پر یہاں آتے تھے، یہاں ٹھگے جاتے تھے، ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا تھا، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کئی کلومیٹر دور تک سڑکوں پر پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اڈے کے قریب جو پل ہے اس پل تک اور اس کے بہت بعد تک بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ آج سے صرف 6 مہینے پہلے تک یہ مناظر ذرا ذہن نشین کر لیں کہ کس طرح سے کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا اور کتنی بڑی تعداد میں اس کی جال سازی کی اور شعبدے بازی کی ویڈیوز دیکھ کر لوگ کھچے چلے آتے تھے اس کے اڈے کی جانب۔ تو یہ ایک منظر ہے اور اب منظر تبدیل ہوتا ہے۔ جب سے ہم نے اسے بے نقاب کیا، جب سے ہم نے قوم کو یہ بتایا کہ یہ بدبخت دین کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر فراڈ کر رہا ہے، جب سے ہم نے قوم کو یہ بتایا کہ یہ دم کے نام پر دم کا مذاق اڑا رہا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے، جب سے ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جو آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرنے اور منہ سے کیلیں نکالنے کے عمل کو اپنی کرامت کہتا تھا، یہ محض ایک کرتب ہے، جب سے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگوں کی عزتوں سے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، یہ خواتین کا جنسی استحصال کرتا ہے، یہ معصوم بچوں کی جان لے لیتا ہے، ان کا دنیاوی علاج رکوا کر یہ لوٹ مار کرتا ہے اور یہ بدبخت توہین قرآن کا مرتکب ہوتا ہے صرف اپنی ولایت کو منوانے کے لیے۔ اس کے بعد سے الحمدللہ آپ سب نے اس آواز میں آواز ملائی، اپنے حصے کی شمع روشن کی، اپنے حصے کا دیا جلایا، اپنے حصے کی آواز بلند کی۔ الحمدللہ آپ سب نے اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ کر اس فتنے کے خلاف جد و جہد کی۔ 6 مہینے پہلے کا یہ منظر دیکھیے کہ جہاں کئی کلومیٹر دور تک اس کے اڈے پر پارکنگ نہیں ملتی تھی، اور ایک منظر ہے کل کا۔ دیکھیے اس کے اڈے کے اطراف میں اس کے چیلوں کی صرف 24 گاڑیاں موجود ہیں، اس کے ارد گرد کی تمام سڑکیں خالی ہیں۔ آپ اور ہم سب مل کر الحمدللہ اس فتنے کو اس کے انجام کے قریب لے آئے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب یہ بدبخت اپنے اڈے کے باہر جو وسیع و عریض میدان تھے جہاں یہ مرد حضرات اور خواتین حضرات کو اکٹھا کر کے ایک جلسے کی شکل دے دیا کرتا تھا، اب الحمدللہ یہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے ہال نما کمرے کے اندر لوگوں سے خطاب کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے، آمین۔ جناب، تو 6 مہینے پہلے حالت یہ تھی کہ باہر جو وسیع و عریض صحن ہے، میدان نما صحن ہے، وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اس کا یہ چھوٹا سا ہال نما کمرہ، اس میں بھی مرد اور خواتین دونوں کو جگہ دی گئی ہے۔ آگے مرد ہیں اور پیچھے خواتین ہیں، اور یہ بدبخت اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اب یہ اجتماع کمرے کے اندر کرنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے کہ ظاہر باہر میدان میں اگر یہ لوگ ہوتے تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ چند گنے چنے لوگ ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے اس میں بڑی تعداد اس کے اپنے چیلوں کی ہے۔ محض 6 مہینے میں کئی کلومیٹر گاڑیوں کی لمبی لائنیں، دور دور تک پارکنگ کی جگہ دستیاب نہیں ہے، اس کے وسیع و عریض میدان نما صحن بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، اور 6 مہینے بعد پروردگار کی مہربانی سے، آپ سب کی طاقت سے، آپ کے آواز سے آواز ملانے کی وجہ سے، پاکستان کے عوام کی قوت سے الحمدللہ یہ فتنہ اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہا ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے، اور اب اس کے پاس آنے والے مریضوں کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ اڈا اب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور ہمارے وعدے کے مطابق، آپ سب کی کوششوں کے مطابق یہ اڈا بند ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ظاہر ہے اتنی آسانی سے شاید یہ ہار نہیں مانے گا، اس لیے کہ یہ اربوں کھربوں روپے کا دھندا ہے، یہ معمولی کاروبار نہیں ہے، اس نے اپنی ایک پوری امپائر کھڑی کر رکھی ہے، اور اس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے بھی کاروباری اور معاشی مفاد اس بدبخت کے اس مکروہ دھندے اور کاروبار سے وابستہ ہیں۔ تو لہٰذا ظاہر ہے کوشش ضرور کی جائے گی، لوگوں کو خرید کر لایا جائے، پیسے دے کر لایا جائے، کھانا کھلانے کے نام پر لایا جائے، فری ٹرانسپورٹ کے نام پر لایا جائے، اور اس طرح کی کوششیں شروع بھی ہو چکی۔ ایک یہ ذرا اسکرین شاٹ دیکھیے جہاں اس کا فیصل آباد کا ایک چیلا لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں قافلے کی شکل میں اور کارواں کی شکل میں حق خطیب کے اڈے کی جانب جاتے ہیں۔ مارکیٹنگ کی ضرورت پیش آ گئی ہے، لیکن مارکیٹنگ کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود اس